پچھتاوا۔ نازنین ایک انتہائی معصوم لڑکی تھی جسے زمانے کی اونچ نیچ کا زیادہ نہیں پتا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر وہ اچھی ہے تو سب اچھے ہیں۔ اپنی سادگی کی وجہ سے وہ کئی بار لوگوں سے دھوکہ بھی کھا چکی، مگر وہ بدستور لوگوں کو معاف کر دیتی تھی۔ شاید اس کا ظرف بہت بڑا تھا یا شاید اس کا دل، مگر اب کی بار وہ جہاں اپنے دل کو آزمانے چلی تھی وہ کوئی آسان جگہ نہ تھی۔ وہاں قدم قدم پہ اس کے لیے آزمائش تھی۔ اس کے لیے ساحل کا رشتہ آیا تھا جو کہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اچھا کماتا اور جو بھی کماتا ماں اور بہنوں کے لیے کافی ہوتا۔ ساحل اپنی ماں اور بہنوں پر جان چھڑکتا تھا، جو وہ کہہ دیتی پتھر پہ۔ دنیا کی تمام تر سازشوں سے پاک نازنین کے لیے جب ساحل کا رشتہ آیا تو سادہ لوح ماں باپ نے اس بنا پر کہ اچھا کھاتا کماتا ہے نازنین کے نصیب کو ساحل سے جوڑنے کا سوچا، اور تھوڑی سوچ و بچار کے بعد ہاں کر دی۔ اب تو جیسے نازنین ساحل کے سپنے دیکھنے لگی تھی، خود ہی اس سے باتیں کر کے مسکراتی رہتی۔ ساحل نازنین کی زندگی میں آنے والا واحد مرد تھا۔ منگنی کے بعد ساحل نے نازنین کے لیے ایک بہت خوبصورت موبائل خریدا اور ایک دن چچا سلیم سے ملنے کے بہانے گھر پہنچا۔ چچا سلیم نازنین کا باپ تھا، جو یوں داماد کو دیکھا تو پھولے نہ سمایا اور گھر کے اندر لے آیا۔ ایک پرانی کرسی جس کا کپڑا بھی کافی پرانا تھا، اس کو جھاڑ کر ساحل کو اس پر بٹھایا اور خود نازنین کی ماں کو بلانے چلا گیا۔ اسی دوران نازنین ساحل کی موجودگی سے بے خبر گنگناتی ہوئی کمرے میں آئی اور آئینے میں شکل دیکھنے لگی اور لگی خود سے باتیں کرنے۔ بولو ساحل، تمہیں تمہاری نازنین کیسی لگتی ہے، اچھی یا بری؟ پہلے تو ساحل نازنین کو یوں دیکھ کر سٹپٹا گیا، مگر جب نازنین کی بات سنی تو ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے نازنین کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب شیشے میں 2 وجود تھے۔ نازنین نے جو شیشے میں ساحل کو دیکھا تو ایک دم گھبرا گئی اور فوراً پلٹی۔ ساحل نے نازنین کو کاندھے سے پکڑا اور لال سرخ آنکھوں میں مچلتے جذبات سے بولا، ساحل کی جان ہو تم، ساحل کو بہت پیاری اور بہت معصوم لگی ہو، پہلی منہ دکھائی کا پہلا تحفہ قبول کرو۔ ساحل نے جیب سے موبائل نکال کر نازنین کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ کیوں جی؟ نازنین نے کانپتے لبوں سے دھیرے سے پوچھا۔ تاکہ تمہیں سن سکوں، شام کو کال کروں گا، ساحل نے نازنین کے گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ نازنین کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ اسی دوران اسے ابو کے بولنے کی آواز آئی اور وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ساحل جلدی سے صوفے پر بیٹھ گیا اور کمرے میں بند ہو کر جانے کتنی دیر وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بے ترتیب سانسوں کو درست کرتی رہی۔ جب اوسان بحال ہوئے تو اپنے گالوں پہ ہاتھ لگایا۔ اسے شدید شرم آئی اور اس نے شرم سے آنکھیں بند کر لیں۔ نازنین معصوم کو یہ نہیں پتا تھا کہ موبائل لے کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ دونوں کی روز باتیں ہوتی۔ نازنین کو تو جیسے ساحل سے عشق ہو گیا تھا۔ ایک دن نازنین کی بڑی نند اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ نازنین کے گھر جا پہنچی۔ نازنین نے جی جان سے خدمت کی۔ سارا دن کام کر کے اس کی کمر ٹوٹنے والی ہو گئی، مگر وہ خوش تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب نند بھی خوش ہوگی۔ جب جانے کا وقت آیا تو سب دروازے تک شہلا باجی کو چھوڑنے آئے، مگر اسی دوران نازنین کی جوتی ٹوٹ گئی۔ وہ جوتی بدلنے اندر گئی، مگر تب تک سب جا چکے تھے۔ اسے بہت دکھ ہوا کہ وہ شہلا باجی سے مل نہیں سکی۔ اس بات کا شہلا نے بہت برا منایا اور جا کر ساحل کے خوب کان بھرے۔ رات کو ساحل نے فون نہیں کیا۔ نازنین بیچاری سارا دن انتظار میں رہی۔ وہ تو خوش تھی کہ ساحل کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ 2-3 دن گزر چکے تھے۔ ساحل کی طرف سے خاموشی تھی۔ اس وقت ساحل کھانا کھا رہا تھا جب فون کی اس نے نوالا منہ میں ڈال کر موبائل نکالا اور نمبر دیکھ کر کاٹ دیا۔ ایک بار فون کی بیل پھر بجی۔ ساحل نے غصے سے فون کو دیکھا اور باہر آ کر فون اٹھایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ جب ایک بار کال کاٹ دی ہے تو کیوں فون کر رہی ہو؟ جواب میں نازنین کی سسکیوں کی آواز سنائی دی، مگر پھر اس کا دل سخت ہو گیا۔ کیا ڈرامہ کر رہی ہو؟ میں ڈرامہ نہیں کر رہی، آپ کی ناراضگی سے پریشان ہوں۔ اگر اتنی ہی میری ناراضگی کی پرواہ ہوتی تو یوں کبھی میری بہن کی بے عزتی نہ کرتی، ساحل نے غصے سے کہا۔ مگر میں نے تو ان کی اتنی خدمت کی تھی، نازنین نے حیرانگی سے کہا۔ تو اب تم جتا رہی ہو؟ ساحل کی بات سن کر نازنین تڑپ اٹھی۔ ایسی بات نہیں ہے ساحل، باخدا میں نہیں جانتی کہ کس بات کا شہلا باجی نے برا منایا ہے۔ نازنین بی بی، مہمان کو صرف کھلانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ان کو عزت بھی دینی ہوتی ہے۔ تم دروازے تک چھوڑنے کیوں نہیں آئی میری بہن کو؟ ساحل کی بات سن کر تو جیسے نازنین کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مطلب ایک ذرا سی غفلت
اور کیسے ساحل تک سب کچھ یوں پہنچایا گیا۔ میں معافی چاہتی ہوں ساحل، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، سمجھی؟ آئندہ شکایت کا موقع نہ ملے۔ جی آئندہ خیال رکھوں گی، نازنین نے آنسو پیتے ہوئے۔ کھانا کھا کر بات کرتا ہوں، نازنین نے سن کر فون کاٹ دیا۔ نازنین کی اب اکثر شامت آئی رہتی تھی۔ کبھی چھوٹی نند کو سالگرہ کا گفٹ پسند نہیں آیا تو کبھی منجلی والی کو کھانا پسند نہیں آیا۔ اسی طرح کرتے کرتے شادی کا دن آ گیا۔ آج ساحل نے آف وائٹ شیروانی اور لال کلا پہنا تھا، اپنی وجاہت کے نشے میں چور۔ ساحل نازنین کو اپنے گھر لے آیا۔ آج اگر 14ویں کا چاند بھی نازنین کو دیکھتا تو شرما جاتا، مگر اس وقت سخت دل ساحل کا دل دیکھنے والا تھا۔ جب کمرے میں نازنین اس کا انتظار کر رہی تھی اور وہ ماں بہنوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا، اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے جب اس نے صبا کی آنکھوں میں بیزاری دیکھی، یعنی وقت کافی ہو چکا تھا۔ ساحل نے اجازت لی اور کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے نازنین کو دیکھا جو تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔ ساحل دبے پاؤں چلتا ہوا اس کے پہلو میں آ کر لیٹ گیا۔ صبح ہوئی، نازنین کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب ساحل غصے سے کمرے میں داخل ہوا، چلو اٹھو اور ناشتہ لاؤ میرے لیے۔ نازنین نے حیرت سے ساحل کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سنا نہیں، جاؤ اور ناشتہ لاؤ۔ ساحل کا غصہ دیکھ کر نازنین جلدی سے جوتا پہن کر باہر کچن میں آ گئی۔ سامنے شہلا باجی کو دیکھا اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ شہلا نے اوپر سے نیچے تک نازنین کا جائزہ لے۔ ناشتہ بنانے لگی ہو کیا؟ جی باجی، نازنین نے دھیرے سے کہا۔ پہلے میرے لیے ناشتہ بنا دو، پراٹھا اور چیز والا آملیٹ۔ مگر مجھے تو چیز والا آملیٹ بنانا نہیں آتا، نازنین نے پریشانی سے کہا۔ اے لو، اماں نے غصے سے دیکھا۔ اب نہ بنانے کے بہانے، رہنے دو اماں، اسی لیے کہتی تھی اتنے چھوٹے لوگوں میں شادی نہ کرو۔ اب اس کو کیا پتا چیز والا آملیٹ کس بلا کا نام ہے۔ صبا کی بات سن کر سب ہنسنے لگے۔ نازنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لو، اب مہرانی رونے لگ گئیں۔ ساحل، او ساحل، ادھر آ، شہلا نے بلند آواز سے ساحل کو پکارا۔ اب تیری کل کی آئی بیوی ہمیں آنکھیں دکھاتی ہے۔ میں نے کہا چیز والا آملیٹ بنا دو تو صاف جواب دے دیا کہ خود بنا لو۔ نازنین گنگ ہو کر شہلا کو دیکھنے لگی۔ اس نے ایسا کب کہا تھا؟ آپا، اس کی اتنی جرت آپ کو منع کرے؟ ساحل نے آگ برساتی آنکھوں سے نازنین کو دیکھا۔ ساحل نے جوتے سے نازنین کو مارنا شروع کر دیا۔ خدا کے لیے ساحل، مجھ پر رحم کھائیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، نازنین نے روتے ہوئے کہا۔ مگر ساحل بدستور نازنین کو مارتا رہا۔ کسی نے آگے بڑھ کر اس کو منع نہیں کیا۔ جب مارتے مارتے تھک گیا تو دھکا دے کر باہر چلا گیا۔ تکلیف کی شدت سے نازنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نازنین کے دن رات اسی تکلیف میں گزرتے رہے، یہاں تک کہ وہ ماں بن گئی۔ اولاد ہونے کے باوجود ساحل اسی طرح نازنین کے ساتھ سخت رویہ برتتا، اس کو نظر انداز کرتا اور کئی مہینے گزر جاتے۔ نازنین کے ماں باپ پوتی اور بیٹی کو دیکھنے کے لیے ترستے رہے۔ نازنین اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود صبر کے ساتھ زندگی اب اس کی توجہ کا محور صرف اس کی بیٹی تھی۔ ساحل جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا، بیٹی کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتا، اس کی ہر بات مانی جاتی۔ بظاہر تو ساحل کی بہنیں حور کو بہت پیار کرتی، لیکن دل ہی دل میں شدید بیر رکھتی تھیں۔ ابھی ایک ویڈیو سامنے شو ہوگی، اسے کلک کر کے آپ اس کہانی کا اینڈ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اور مزید اس طرح کی مورل، اخلاقی اور سبق آموز کہانیاں روزانہ سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔